بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بغداد کے رضافہ قبائل سے تعلق رکھنے والا ایک نوجوان تھا۔ اس نوجوان نے انتہائی غریب گھرانے میں پرورش پائی، جسے بڑی مشقتوں سے یومیہ خوراک میسر آتی۔ بغداد میں رضافہ کے قبائل میں سے ایک قبیلے سے یہ تعلق رکھتا تھا۔ 16 سال کی عمر میں اس نے دریا عبور کرنے والی کشتیوں میں سے ایک چھوٹی کشتی میں مزدوری شروع کر دی، جو دریائے دجلہ میں بغداد کے دو کناروں رضافہ اور کرخ کے درمیان آتی جاتی تھی۔ اسے اپنے اس معمول کے کام پر 6 برس گزر گئے، جو بسا اوقات دن رات جاری رہتا تھا۔ وہ نیند کا ذائقہ تب ہی پہچانتا تھا جب تھوڑی دیر سستانے کے لیے اپنے بستر پر دراز ہوتا۔ وہ جو کچھ روزانہ اکٹھا کرتا وہ اس کے بڑے گھرانے کے سانس باقی رکھنے کے لیے ناکافی ہوتا، جو 2 بوڑھے ماں باپ، 5 بھائیوں اور 6 بہنوں پر مشتمل تھا، جبکہ وہی اپنے والدین کا بڑا بیٹا تھا۔ گرمیوں کے دنوں میں ایک صبح وہ دجلہ کی دائیں جانب تھا، جو بغداد کے کرخ والی سمت بنتی ہے۔ اس کے پاس ایک دوشیزہ اپنی ماں کے ساتھ آئی۔ اس کی عمر 16 سال تھی۔ حسن و جمال اس پر ختم تھا۔ اس نے اپنی ماں اور اس کی بیٹی کو رضافہ کی طرف منتقل کرنا تھا۔ پہلی نظر میں اس کا دل دوشیزہ کے لیے دھڑکنے لگا، بلکہ اس کی زندگی میں پہلی بار ایسا ہوا، کیونکہ فقر و فاقہ اور والدین اور سگے بہن بھائیوں کی پرورش نے اس کے دل کی دھڑکن بند کر دی ہوئی تھی۔ وہ سمجھتا تھا کہ اس کا دل دائمی طور پر مرجھا گیا ہے۔ جذبات اسے اتنی حرکت نہیں دیتے جتنی روٹی حرکت دیتی ہے۔ ظاہر ہے اس کے دل کی دھڑکنوں نے غیر ارادی طور پر دوشیزہ کے لیے بھی دھڑکنا شروع کر دیا، اور اس نے متعدد بار نظروں کا تبادلہ بھی کیا۔ جب وہ دجلہ کی بائیں جانب پہنچی تو نوجوان کو ایک روشن مسکراہٹ کے ساتھ الوداع کہا، جس سے اس کا دل محبت اور فریفتگی سے گر جاتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس نے جان لیا کہ وہ ہر ہفتے جمعرات کے دن کرخ سے رضافہ کی طرف اپنی ماں کے ساتھ اپنی خالہ کو ملنے جایا کرتی تھی۔ چنانچہ وہ انتظار کرنے لگا وہ کب آئے اور وہ اسے دوسری جانب منتقل کرے، اور پھر واپسی کے لیے منتظر رہتا تھا تاکہ کرخ کی جانب دوبارہ لے کر جائے۔ نوجوان بڑے قد و قامت، مضبوط، شیریں طفات اور میٹھی مسکراہٹوں والا تھا۔ ہر دفعہ آتے جاتے وہ دوشیزہ اور اس کی ماں کو سوار کرتا۔ وہ معمولی اجرت لینے سے بھی انکار کرتا، لیکن دوشیزہ کی ماں اسے مکمل اجرت دے کر ہی دم لیتی۔ دوشیزہ کی ماں کو پہلے کشتی سے خشکی پر اتارنے کے موقع کو غنیمت جانتے ہوئے وہ اس دوشیزہ کے کانوں میں آہستہ سے بولا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا، میرے والد کے دروازے پر دستک دو، یعنی کہ میرے والد سے رشتہ مانگ لو، تو پھر تم جواب سن لو گے۔ دوشیزہ اور اس کی ماں اپنے راستے پر چل پڑیں۔ نوجوان کھڑا سوچنے لگا کہ کس طرح اپنے والدین سے دوشیزہ سے نکاح کی بات کرے اور انہیں اس کام کے لیے آمادہ کرے، کیونکہ وہ تو مجبوریوں اور پریشانیوں میں گھرا ہوا تھا۔ اسی سوچ میں کئی ہفتے گزر گئے۔ ایک پاؤں آگے بڑھاتا اور دوسرا پیچھے ہٹاتا، اپنی دوشیزہ کو ہر جمعرات آتے جاتے ملتا۔ ایک طرف اس کے دل کی کیفیت تھی اور دوسری جانب مجبوریاں۔ وہ اسے تفصیلی نظروں سے دیکھتا اور پھر اپنے دل پر ہاتھ رکھتا۔ ایک صبح دوشیزہ نے اس کے کان میں آہستہ سے کہا کہ میرے والد کے دروازے کو کسی اور نے کھٹکھٹا دیا ہے۔ پھر پشیمانی، ہچکچاہٹ اور لڑکھڑاتے قدموں سے چلتی ہوئی وہ چلی گئی، گویا اس نے کسی بڑے گناہ کا ارتکاب کیا ہو۔ نوجوان شام کو اپنے گھر والوں کے پاس آیا اور اپنی ماں کو اپنا اور دوشیزہ کا قصہ کہہ سنایا۔ ماں نے اسے جلد جواب دینے کا وعدہ کر لیا۔ اس کی ماں نے باپ سے آنسوؤں سے گفتگو کی، کیونکہ اس کے گھر میں چادر تھی نہ غذا۔ اگر وطن سے محبت نہ ہوتی تو وہ وطن چھوڑ چکے ہوتے۔ وہ جس قسم کرسی میں زندگی گزار رہے تھے، ان کے پاس کھانے کی کوئی چیز نہ تھی۔
نہ ہی ان کے پاس کوئی درہم و دینار تھا، اور گھر میں صرف ایک ہی کمرہ تھا جس پر مجازاً کمرے کا نام بولا جاتا تھا، کیونکہ وہ سردی کی بارش سے بچاتا تھا اور نہ ہی گرمی کی دھوپ سے۔ بس چار دیواری ہی تھی۔ ماں اور باپ کا دل اپنے بیٹے کے ساتھ تھا، لیکن ان کی عقلیں اس سے بہت دور تھیں، کیونکہ والدین کے ہاں ایسے متعدد اسباب تھے جو ان کی اولاد اور شادی کے درمیان حائل تھے۔ شاید ان کے اسباب میں سے فقر و فاقہ، مال کا فقدان اور گھر کی تنگی تھی، جبکہ دلہن کے لیے مخصوص کمرے کا ہونا ضروری ہے جس میں میاں بیوی اپنی زندگی گزار سکیں۔ ماں اپنے بیٹے کے ساتھ علیحدگی میں ہوئی اور اس سے رو کر باتیں کرنے لگی۔ زبان کنگ تھی۔ نوجوان آنسوؤں کا پس منظر سمجھ رہا تھا، بغیر جھگڑے اور عذر اور بہانے کے اپنی راہ چل دیا۔ اگلی جمعرات کا دن آ گیا۔ دوشیزہ کی نظروں نے کڑوی سرزنش کی، جیسے وہ نگاہوں سے کچھ کہنے کی کوشش کر رہی ہو۔ نوجوان اس دوشیزہ کے ساتھ نکاح سے مایوس ہو گیا تھا۔ دوشیزہ کے دروازے پر دستک دینے والے نے دستک دے دی تھی، جسے اس کے گھر والوں نے قبول کر لیا تھا اور اس کی شادی کر دی تھی۔ شادی کے بعد لڑکی کا دل تو تسلی پا گیا اور وہ بھول گئی، لیکن نوجوان کے دل نے تسلی نہ پائی اور نہ اسے بھولا۔ 2 سال گزر گئے، جنہیں نوجوان نے 2 صدیاں سمجھا۔ وہ غمزدہ اور پریشان رہتا، اس لڑکی کے عشق میں ہر وقت گھلتا رہتا، اور اپنی معاشی مجبوریوں کے باعث وہ شادی بھی نہ کر سکا۔ ایک دن اس نے اپنی کشتی میں ایک نوجوان لڑکی اور بچے کو سوار کیا۔ کوہر زبردست تھا اور فضا گھٹا ٹوپ۔ وہ اپنے چپوؤں کو حرکت دینے لگا اور اپنی کشتی کو رصافہ کی جانب سے دور لے کر چلا گیا، حتیٰ کہ دریا کے درمیان پہنچ گیا۔ اس نے اچانک اپنے اس دوشیزہ کو دیکھا جو اپنے شیرخوار بچے کو اٹھائے ہوئے تھی۔ اسے دیر تک گہری نظروں سے دیکھتا رہا، حتیٰ کہ اسے یقین ہو گیا کہ یہ وہی لڑکی ہے جس کے عشق میں وہ مبتلا ہے۔ وہ اپنے بچے میں ہی مگن تھی۔ نوجوان نے اسے آواز دی اور یاد دلائی۔ وہ بولی، میں آج تیری نہیں بلکہ ایک خاوند کی منکوحہ ہوں، اور یہ میرا بچہ ہے، اور اب تو مجھے بھول جا۔ لیکن وہ اپنی گمراہی میں آگے بڑھتا گیا۔ شیطان نے اسے اندر سے توڑ پھوڑ دیا۔ اس نے اس لڑکی کو بہلانا پھسلانا چاہا، لیکن وہ بچ گئی۔ اس نے بچے کو دریا میں غرق کرنے کی دھمکی بھی دی، لیکن وہ پھر بھی پیچھے نہ ہٹی۔ اس نے اپنی دھمکی کو حقیقت کا روپ دیا اور بچے کو دریا میں پھینک دیا، اور وہ پھر بھی نرم نہ ہوئی۔ اس نے خنجر کے ساتھ اس پر حملہ کر دیا۔ اس نے کئی ضربیں لگائی۔ ناک اور منہ سے حد درجہ خون بہہ چکا تھا، لیکن وہ نہ مانی۔ اس نے اپنی آبرو کے لیے کوئی پسپائی اختیار نہ کی۔ اس نے اپنے آخری سانس لیے اور اپنے شرف کا دفاع کرتی رہی۔ مجرم نے اس لڑکی کی لاش کو اٹھایا اور چلتے ہوئے پانی میں پھینک دیا۔ وہ دجلہ سے دور ایک گوشے کی طرف اتر گیا، اپنی کشتی سے خون دھویا اور بڑی آسانی اور غور و فکر کے ساتھ جرم کے نشانات سے نجات حاصل کر لی۔ جرم مٹ گیا، لیکن جرم تو لکھ دیا گیا تھا۔ لیکن دنیا کے کاغذات میں لکھا گیا تھا مجرم کوئی نامعلوم شخص ہے۔ لیکن مجرم کو بطور ملاح اپنی کشتی میں کام کرنے پر صبر نہ آیا۔ دریا کے درمیان جب وہ اس جگہ سے گزرتا جہاں اس نے گناہ کا ارتکاب کیا تھا، اسے خیال آتا کہ جس بچے کو اس نے دریا میں غرق کیا وہ رو رہا ہے اور مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ وہ اس کی آواز سنتا جو روتے ہوئے اس کے منہ سے نکلی کہ جب اس نے بچے کو دریا میں پھینکنے سے اس کی ماں سے چھینا تھا اور جھپٹ کر اس کو دریا میں پھینک دیا تھا۔ اس کی ماں کی آہوزاری یاد آئی۔ وہ اس کی ماں کی آواز سنتا جو اسے ڈراتی، دھمکاتی، شور مچاتی اور آہوزاری بھی کرتی رہی، گویا وہ اللہ کے جوار رحمت میں اس کی کشتی پر حملہ آور ہو رہی ہے۔ ایسا حملہ جس میں کوئی نرمی نہ ہو۔ جب رات آتی تو مجرم اللہ کے لیے دریا عبور کرنا محال ہو جاتا۔ آخر ملاح نے کشتی چھوڑ دی اور قصاب بن گیا۔ وہ رات کے پہلے تہائی حصے میں ذبح خانے کی طرف چل پڑا اور فجر سے پہلے اپنی بکریاں ذبح کر کے شراکت دار کے ساتھ ذبح شدہ بکریاں فروخت کیا کرتا تھا۔ فجر کے ساتھ ہی اپنے گھر کی طرف لوٹ آتا، جو ایک ٹیڑھے اور تنگ راستے کے ایک جانب واقع تھا۔
ایک رات اپنے گھر کی طرف لوٹتے ہوئے اس نے مدد کے لیے پکارنے والی چیخ سنی۔ وہ فریاد کرنے والے کی آواز کی سمت لپکا۔ نوجوان کو جب وہ بھاگ رہا تھا، ایک مقتول کے جسم سے ٹھوکر لگی، جو کہ اپنے آخری سانس پورے کر رہا تھا۔ وہ اس کی ناک اور منہ سے بہتے ہوئے خون میں تیرنے لگا، یعنی اس کے ناک سے بہت زیادہ خون بہہ رہا تھا، جو اس ملاح کے بھی کپڑوں کے ساتھ لت پت ہو گیا، اور چھری اس قصاب کے ہاتھ میں تھی، ملاح کے ہاتھ میں، اور چھری مقتول کے سینے پر جا گری۔ وہ سخت صدمے میں مبتلا ہو گیا، لیکن وہ اس صدمے کی ہولناکی سے چلانے والا نہیں تھا۔ ہاں، ایک اور صدمہ اس پر آن پڑا۔ وہ ہولناکی میں پہلے صدمے سے کہیں سخت تھا۔ اسے رات کو پہرا دینے والوں کے ایک مسلح گروپ نے گھیر لیا۔ نوجوان گھبراہٹ میں تھا۔ ایک پہرے دار نے قصاب کے خون سے لتھڑی ہوئی چھری اٹھا لی۔ کئی لوگ پہرے داروں کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے۔ قصاب کو گرفتار کر کے قریبی پولیس اسٹیشن لے جایا گیا۔ آدمی کے قتل کی تحقیق کا عمل فوراً شروع ہو گیا۔ رات کے پہرے داروں نے گواہی دی کہ انہوں نے اس قصاب کو مقتول کے سینے سے اٹھایا ہے، اور اس کی چھری بھی مقتول کے اوپر گری پڑی تھی۔ نیز فجر کے وقت میں لاش کے قریب اور کوئی نہ پایا گیا۔ جو گواہ وہاں اکٹھے ہوئے، انہوں نے بھی پہرے داروں کی گواہی کی تائید کر دی۔ عدالت نے فیصلہ صادر کر دیا، یقیناً قصاب ہی قاتل ہے۔ چنانچہ اسے تختہ دار پر لٹکانے کا حکم نامہ جاری کر دیا گیا۔ وہاں کسی نے اس کی بات نہ سنی کہ وہ قاتل نہیں ہے۔ اس نے فیصلہ سنانے والے قاضیوں کو لوگوں کی موجودگی میں کہا، بے شک میری باتیں سچی ہیں اور گواہوں کے بیانات جھوٹے ہیں، لیکن میں یہ حق رکھتا ہوں کہ مجھے پھانسی دی جائے، کیونکہ کئی سال پہلے میں نے شیرخوار بچے اور اس کی ماں کو قتل کیا تھا۔ انسانیت ان دونوں کے قاتل کا کھوج لگانے سے عاجز آ گئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو اس کی گھات لگا رکھی تھی۔ قاتل ملاح کی زندگی کی آخری رات بہت طویل ہو گئی تھی۔ وہ اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کے ساتھ اختتامی باتیں کر رہا تھا۔ ملاح کی پھانسی کا وقت قریب آ گیا۔ تمام لوگ اپنے دل تھام کر رہ گئے۔ سب تمنا کر رہے تھے کہ ملاح کی زندگی لمبی ہو جائے، چاہے چند منٹ ہی کیوں نہ ہو۔ اس سے پہلے کہ مجرم کا تختہ کھینچا جاتا، وہ چلایا اور کہا، تم اپنا قاتل تلاش کرو، میں تو شیرخوار بچے اور اس کی ماں کی وجہ سے پھانسی دیا جا رہا ہوں، اور جو حکم میرے بارے میں صادر ہوا ہے، یہ کسی بشر کا عدل نہیں، بلکہ بشر کے رب کا انصاف ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا عدل ہے۔ اس کا معاملہ ختم ہو گیا، لیکن عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے۔